میرا آج کا نوجوان ڈپریشن، انزائٹی اور طرح طرح کی دماغی بیماریوں میں مبتلا ہو چکا ہے۔ جی ہاں، آپ بھی، آپ جو اس وقت مجھے سن رہے ہیں، آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ایسے نہیں ہیں، آپ بیماریوں سے پاک ہیں، تھوڑی دیر کے لیے رک جائیے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کون کون سی بیماریوں کا شکار ہیں اور کیا کیا مسائل آپ کے ساتھ چل رہے ہیں۔ میرا نوجوان، آج پیسہ پیسہ اور پیسہ، اس کو حلال و حرام کی فکر ختم ہو چکی ہے، جائز و ناجائز کے معاملات یہ بہت پیچھے چھوڑ چکا ہے۔ بس اس کو اس بات کی فکر ہے کہ کچھ بھی کر کے پیسہ آنا چاہیے، وہ چاہے حلال ذریعے سے ہو، وہ چاہے حرام ذریعے سے ہو، یا چاہے اس کے لیے ہمیں کوئی حرام کام کرنا پڑے، کوئی اتنا حرام، کوئی اتنا بڑا کبیرہ گناہ بھی کیوں نہ کرنا پڑے، اس کے لیے بس پیسہ آنا چاہیے۔ ایون کسی کو قتل بھی کرنا پڑے، ایون کسی کی چوری کرنی پڑے، ڈاکہ ڈالنا پڑے، لیکن پیسہ آنا چاہیے۔ یہ پاگل پن کی حد تک پیسے کی یہ والی محبت کہاں لے جا رہی ہے؟ ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بچوں کو جہنم کی طرف لے جا رہی ہے۔ جی ہاں، یہ پیسہ آپ کو مل سکتا تھا کہ جو آپ کے نصیب میں ہوگا وہ آپ کو ضرور ملے گا، لیکن اگر آپ نے اس کو حلال طریقے سے کمایا، ملے گا وہی جو آپ کے نصیب اور مقدر میں لکھا ہوا ہے۔ آپ کائنات کے رب سے یا اپنی تقدیر سے نہیں لڑ سکتے۔ ہاں، کچھ ذرائع ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے، جو شریعت نے بتائے ہیں، ان ذرائع کو اختیار کریں تو آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے، دعاؤں کے ذریعے سے بدل سکتی ہے، ہاں، عبادتوں کے ذریعے سے بدل سکتی ہے، اپنے والدین کی خدمت کر کے، ان کی دعائیں لے کر کے، ان کے ذریعے سے بدل سکتی ہے۔ لیکن اگر آپ نے اپنی منمانی کر کے، جی ہاں، یہ جو آپ کر رہے ہیں نا، یہ منمانی ہے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے ذرا سوچیں، آپ کی کون سی چیز حلال اور پاک ہے؟ کیا آپ کی آمدنی حلال اور پاک ہے؟ جو آپ کے سورسز آف انکم ہیں، جو آپ کی آمدنی کے ذرائع ہیں، ان پر تھوڑا سا غور کیجیے۔ اور ان ذرائع کے اندر بھی جو آپ ٹائم دیتے ہیں، جو آپ انکم کا ذریعہ اختیار کرتے ہیں، مثال آپ بزنس مین، تو آپ سوچیں کہیں آپ جھوٹ بول کر تو نہیں کماتے، کہیں آپ فراڈ کر کے تو نہیں کماتے، کہیں آپ جو چیز آپ بیچ رہے ہیں اس کا عیب، اس کے اندر جو خامی ہے وہ چھپا کر تو نہیں بیچتے۔ میرے نبی رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دفعہ بازار تشریف لے گئے، حضور نے دیکھا کہ ایک ڈھیر رکھا ہوا ہے، کسی جیسے گندم ہے یا جو ہے یا اس طرح کی کوئی چیز ہے، اس کا ڈھیر ایک رکھا ہوا ہے بیچنے کے لیے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر ہاتھ ڈالا، پورے ڈھیر کے اندر ہاتھ ڈالا، اوپر تو خشک خشک صاف ستھرا تھا، اندر ہاتھ ڈالا تو اندر حضور کا ہاتھ گیلا ہو گیا۔ حضور نے دیکھا کہ ہاتھ گیلا ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اندر والا جو مال ہے وہ گیلا ہے، اوپر خشک ہے، اندر گیلا ہے۔ تو میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کیا ہے؟ تو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ، ابھی کچھ دیر پہلے بارش ہوئی تھی، اس بارش کی وجہ سے یہ دانے جو ہے یہ بھیگ گئے تھے، تو اب وہ اوپر سے تو خشک ہو گئے ہوا اور دھوپ کی وجہ سے، لیکن اندر ویسے ویسے گیلے رہ گئے۔ تو میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر آپ کو اندر کے گیلے اوپر ڈال دینا چاہیے تھے، تاکہ جو خریدار آئے وہ دھوکہ نہ کھائے، اس کو پتہ چلے کہ یہ گیلے ہیں۔ آپ لیول چیک کریں۔ اس وقت میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا من غشنا فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب آپ سوچیں تھوڑی دیر کے لیے کہ یہاں دھوکہ دے کر کے لوگوں سے آپ کچھ پیسے لے لیتے ہیں، آپ کسی کا اکاؤنٹ ہیک کر لیتے ہیں، کسی کا واٹس ایپ ہیک کر لیتے ہیں، لوگوں سے پیسے مانٹ لیتے ہیں، لوگوں سے جھوٹ بول کر کے پیسے نکلوا لیتے ہیں، یا کسی کی جیب کاٹ لیتے ہیں، یا کچھ بھی، آپ کسی سے قرض لے کر کے اس کو واپس نہیں کرتے ہیں، آپ نے حق مار لیا کسی کا، آپ نے کوئی بڑا تیر نہیں مارا۔ یہاں کی زندگی سب کی گزر جائے گی، ایک ڈور کٹے گی، ایک سانس رکے گی، اور آپ موت کی اندھیری وادی میں اتار دیے جائیں گے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد حساب کتاب شروع ہو جائے گا، ایک ایک چیز کا حساب دینا ہوگا۔ اور پھر اللہ کی نافرمانیاں اگر کرتے کرتے یہ موت آئی ہے تو پھر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے
کہیں جہنم کی آگ میں نہ ڈال دیا جائے کہ جس میں آگ ہی آگ ہوگی، جس میں جب پانی مانگیں گے تو کھولتا ہوا پیپ اور خون پینے کو دیا جائے گا، اور ایسا کھولتا ہوا ہوگا کہ جیسے وہ منہ میں ڈالیں گے تو ان کے ہونٹ اس آگ، اس جلن کی وجہ سے جل کر گر جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ یہ ساری کیفیات اللہ نے قرآن میں، حدیثوں میں یہ ساری چیزیں بیان کی ہوئی ہیں۔ میرا نوجوان اگر ان سب کو سننے کے باوجود، اس سب کچھ کو جاننے کے باوجود بھی اگر پھر بھی وہ حرام کمانا، حرام ذریعے سے رزق حاصل کرنا نہیں چھوڑتا، اور ایک جملہ پلے میں باندھ لیجئے، آپ تقدیر سے نہیں لڑ سکتے، آپ کو ملے گا وہی جو آپ کے نصیب میں لکھ دیا گیا ہے، جو اللہ نے آپ کا مقدر بنایا ہے، اس سے زیادہ آپ نہیں کما سکتے، وہ چاہے آپ حرام ذریعے سے کمائیں یا حلال ذریعے سے کمائیں۔ آپ حلال ذریعے سے کمائیں گے تو بھی وہی ملے گا، اور حرام ذریعے سے کمائیں گے تو بھی وہی ملے گا۔ تو فرسٹ آف آل آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی آمدنی حلال ہے یا نہیں، پاک ہے یا نہیں۔ سیکنڈلی آپ دیکھیں کہ آپ جو سنتے ہیں وہ سب حلال ہے، پاک ہے۔ کہیں گانے، فلمیں، ڈرامے، اس طرح کی چیزیں، میوزک جو حرام ہے، جو اللہ نے ناجائز قرار دی ہے، کہیں آپ وہ تو نہیں سنتے؟ جو آپ دیکھتے ہیں کیا وہ حلال اور پاک ہے؟ جی ہاں، نامحرم کو دیکھنا، خواتین کو دیکھنا، فلمیں ڈرامے دیکھنا، ہاں، بد نظری، بد نگاہی کرنا، یہ سب چیزیں کیا ہے؟ حرام ہیں۔ پھر دیکھیں آپ بولتے کیا ہیں؟ سچ بولتے ہیں، جھوٹ، غیبت کرتے ہیں لوگوں کی، چغلیاں کھاتے ہیں، ہاں، زبان سے آپ کا حلال نکلتا ہے، پاک نکلتا ہے، یہ گالیاں اور ناجائز اور حرام اور سب کچھ نکلتا رہتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ آپ کے اندر سے نکل کیا رہا ہے، آپ کے اندر جا کیا رہا ہے، حلال، پاکیزہ، صاف ستھرا۔ اور اگر ان سب چیزوں کو آپ نے فلٹر لگا کر کے چیک کر لیا کہ واقعی میرا حرام میرے اندر نہیں جا رہا کہیں سے بھی، نہ نگاہوں کے ذریعے سے، نہ کانوں کے ذریعے سے، نہ زبان کے ذریعے سے، نہ منہ کے ذریعے سے، کسی بھی ذریعے سے حرام میرے اندر نہیں داخل ہو رہا، اور حرام میرے اندر سے باہر نہیں نکل رہا، تو پھر آپ کی انزائٹی، آپ کی جو پریشانی ہے، ڈپریشن ہے، اس کی وجہ کوئی اور نہیں ہے، یہ روحانی معاملات ہیں۔ ان کو دیکھ لیں گے نا تو آپ روحانی طور پر ایکٹیو ہو جائیں گے، روحانی طور پر آپ پاک صاف ستھرے ہو جائیں گے۔ اب اگر اس کے باوجود بھی، یہ پہلا چیک اپ تھا، اس کے باوجود بھی اگر آپ کی ذات کے اندر انزائٹی، پریشانی، ڈپریشن ہے، تو پھر دیکھیے کہ آپ تھوڑا سا ذہنی طور پر کیا سوچتے ہیں کہ جو قبر کے اندر سوال ہوں گے نا، ان میں ایک سوال ہوگا، من ربو کا، آپ کا رب کون ہے؟ ٹھیک ہے، تو آپ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیے، آپ سوچئے آپ کا رب کون ہے۔ اگر آپ کے اندر سے نکلتا ہے میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے، اندر سے نکلتا ہے میرا رب اللہ ہے، وہی میرا پالنہار ہے، وہی میرا پروردگار ہے، وہی میرا رزاق ہے، اور وہی میری ہر مشکل کو دور کرنے والا ہے۔ اگر آپ کے اندر سے یہ بات نکل کر آتی ہے، اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے، تو پھر آپ کی ساری ڈپریشن، ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ کیونکہ قبر میں تو آپ نے جا کر اس بات کا اظہار کرنا ہی ہے نا کہ میرا رب اللہ ہے، یہیں اس دنیا میں کر لینا۔ آپ نے اپنے کاروبار کو کیوں اپنا رب بنایا ہوا ہے کہ میرا کاروبار چلے گا تو میں روٹی کھا پاؤں گا، میرا کاروبار چلے گا تو میرا گھر چل پائے گا، میرا کاروبار چلے گا تو میرا چولہا جل پائے گا، ادروائز یہ سب کچھ بند ہو جائے گا۔ آپ کا کاروبار آپ کا رب تو نہیں ہے نا۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ آپ کا باس جس کے پاس آپ جاب کرتے ہیں، آپ کو روزانہ فکر لگی رہتی ہے، پتہ نہیں میری کوئی بات بری نہ لگ گئی ہو میرے باس کو، مجھے نکال نہ دے، مجھے فارغ نہ کر دے، فائر نہ کر دے۔ اگر آپ کو اس بات کی فکر لگی رہتی ہے، ٹھیک ہے، فکر کرنی چاہیے، توجہ بھی رکھنی چاہیے، اپنی جو روزی رزق لگا ہوا ہے اس کو جو بچانا بھی چاہیے، اس کی توجہ بھی رکھنی چاہیے، لیکن وہ آپ کا رب نہیں ہے۔
وہ چلا بھی جائے، وہ ختم بھی ہو جائے، آپ کا رب آپ کو پھر بھی دینے پر قادر ہے، اس سے بہتر دے دے گا۔ ایک دروازہ بند ہوگا، اللہ اور بہترین دروازہ کھول دے گا۔ لہٰذا آپ سمجھیں اس بات کو کہ آپ کا رب اللہ ہے، یہ دوسرا سٹیپ ہے۔ جب یہ چابی گھما دی نا آپ نے کہ میرا رب اللہ ہے، آپ مطمئن ہو گئے۔ آپ کے دل کے اندر سے وہ جو ایک لفظ قرآن پاک میں ایک جملہ ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ کس کے لیے ہے؟ آپ نے سنا کبھی؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، ولی کیا ہے؟ اللہ کا دوست۔ آپ آج ڈکلیئر کر دیں کہ میں اللہ کا دوست ہوں، اللہ میرا والی ہے، اللہ میرا مالک ہے، میں اللہ کا ہوں، اللہ میرا ہے۔ آج آپ فیصلہ کر لیں، آج آپ نیت کر لیں، آپ کا رب تو آپ کو لمحہ لمحہ بلا رہا ہے، آپ کا رب تو آپ کا انتظار کر رہا ہے کہ کب میرا بندہ میری طرف لوٹ کے آئے۔ حدیث پاک میں ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر کے سمجھایا کہ جو ایک مثال دی حضور نے کہ ایک بندہ سفر پر جا رہا ہے، کہیں صحرائی سفر پر جا رہا ہے، اس کا پورا کھانا پینا ساز و سامان اونٹ پر لدا ہوا ہے، وہ اونٹ پر بیٹھ کر کے سفر کر رہا ہے، تھک جاتا ہے، راستے میں کسی درخت کے سائے میں تھوڑی دیر کے لیے سستانے کے لیے بیٹھتا ہے، اور اس کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اس کا اونٹ پورے ساز و سامان سمیت غائب ہوتا ہے۔ اس کو ڈھونڈتا 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 رہتا ہے، لیکن اس کو اونٹ نہیں ملتا۔ اب وہ سمجھ لیتا ہے، ذہنی طور پر فائنلی طے کر لیتا ہے کہ اب میں مرنے والا ہوں، کیونکہ نہ میرا کھانے کا کچھ ہے، نہ پینے کا کچھ ہے، اور یہاں سے میں بغیر سواری کے نکل بھی نہیں سکتا ہوں، تو اب میں یہاں موت کا انتظار کروں گا۔ بس وہ بیٹھ جاتا ہے، گویا کہ موت کا انتظار کرنے لگتا ہے۔ پھر اس کی آنکھ لگتی ہے، تھوڑی دیر بعد اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اس کا اونٹ پورے ساز و سامان کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ تو وہ شدت، وہ خوشی کی شدت میں آ کر کے کیا بولتا ہے؟ اس نے جملہ بولنا تھا کہ اے اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، ٹھیک ہے، لیکن وہ خوشی کے عالم میں، یعنی خوشی کی شدت کے اندر وہ جملہ اپوزٹ کر جاتا ہے، اس کو الٹ کر دیتا ہے، کہتے ہیں یا اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ صحیح حدیث میں ہے، یعنی خوشی کی شدت اس قدر ہوتی ہے۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی خوشی کو آپ محسوس تو کریں، کتنی خوشی ہے، جو خوشی کی شدت میں اس لیول تک چلا گیا ہے کہ جملہ بھی صحیح نہیں بول پا رہا۔ پھر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی گناہ گار بندہ توبہ کر کے اپنے رب کے دروازے پر آتا ہے نا، گناہوں کو چھوڑ کر کے نیکیوں کی طرف آتا ہے نا، اللہ کی فرما برداریوں کی طرف آتا ہے نا، یہ جو بندہ تھا جس کا اونٹ ملا تھا، اس کو کتنی خوشی ہوئی تھی، زندگی مل گئی تھی، اس سے کہیں زیادہ خوشی ہمارے رب کو ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا جب کوئی بندہ توبہ کر کے گناہوں کو چھوڑ کر کے اپنے رب کی طرف آتا ہے تو اس کے رب کو اس بندے سے کہیں زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ لہٰذا آپ اپنے رب کی فرما برداریوں کی طرف آ جائیں، یہ ساری انزائٹی، یہ ساری ڈپریشن سب ختم ہو جائے گا، آپ پرسکون ہو جائیں گے، آپ ریلیکس ہو جائیں گے۔ پتہ ہے کیوں؟ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ کیسے ریلیکس تھے نا، آگ میں ڈالے جا رہے ہیں، پوری دنیا ان کی دشمن ہو چکی ہے۔ آپ کے کتنے دشمن ہوں گے یار، کتنے آپ کو ستانے والے ہوں گے، کتنے آپ کو دکھ دینے والے ہوں گے، کتنے آپ کے خلاف باتیں کرنے والے ہوں گے، جن کی ڈپریشن، جن کی باتوں سے آپ جو ہے نا ڈپریشن میں چلے گئے ہیں، جن کے معاملات کو دیکھ کر کے آپ انزائٹی کا شکار ہو گئے ہیں، وائے کتنے دشمن ہوں گے۔ اب دیکھیں نا ابراہیم علیہ السلام کی پوری اس وقت کی پوری جو ویزیبل جو ورڈ تھا، وہ پورا دکھنے میں آ رہا تھا، پوری دنیا کے سارے لوگ ان کے دشمن بن چکے تھے، ساری کی ساری انسانیت ان کی دشمن تھی، لیکن وہ کس قدر مطمئن ہیں، ان کا لیول یہ ہے کہ ان کو یہ منجنیق سے اٹھا کر کے آگ میں ڈالا جا رہا ہے، فرشتے موجود ہیں، اللہ نے فرشتوں کو مقرر کر دیا ہے کہ میرا ابراہیم اشارہ کرے تو ان کی مدد کو پہنچ جانا، پوری کائنات کا ذرہ ذرہ تڑپ رہا ہے کہ ابراہیم اشارہ تو کریں، لیکن ابراہیم کا توکل، ان کے اطمینان اور ان کا اللہ کی ذات پر بھروسہ اس لیول کا ہے کہ وہ فرشتوں کو بھی نہیں پکار رہے۔ ایون
حضرت جبریل نے کہہ دیا کہ اے اللہ کے رسول، اگر میری مدد کی ضرورت ہو تو بتائیے، میں ہیلپ کر سکتا ہوں، میں آپ کی کوئی ہیلپ کروں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آپ کی مدد نہیں چاہیے، اللہ کی مدد کی بات کر رہے ہیں تو میرا اللہ میرے حال سے بخوبی واقف ہے، اس کو مجھے بتانے کی بھی ضرورت نہیں۔ لیول جب یہ ہوتا ہے نا، اطمینان قلب کہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام، ایک آخری مثال دو، موسیٰ علیہ السلام پورا بنی اسرائیل کو لے کر کے جا رہے ہیں، پیچھے فرعون کا پورا لشکر جاہ و جلال کے ساتھ آ رہا ہے، آگے سمندر بحر قلزم، کنارے پر پہنچ گئے، آگے سمندر ہے، پانی ہے، موجیں ہیں، اور پیچھے دشمن ہے، ان کی تلواریں ہیں، نیزے ہیں، اور لہراتے ہوئے سامنے آ گئے۔ سارے پکار اٹھے، انا لمدرکون، سب نے کہا مارے گئے، پکڑے گئے، آج نہیں بچنے والے۔ اللہ اللہ اللہ، مگر موسیٰ علیہ السلام کی زبان پر کیا تھا؟ کلا ان معی ربی سیہدین، میں ہرگز نہیں، یہ جو تم بول رہے ہو، پوری کائنات، پوری سائنس، پورا سٹرکچر، پوری فزیولوجی، پورا سب کچھ کہہ رہا ہے کہ یہ اب ان کا کچھ نہیں ہو سکتا، ان کو کوئی راستہ نہیں مل سکتا، مگر موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے ضرور راستہ دے گا۔ اور پھر میرے رب نے راستہ دیا۔ فاضرب بعصاک البحر، اللہ نے فرمایا موسیٰ، یہ جو آپ کے ہاتھ میں لاٹھی ہے، دیکھیں لاٹھی پہلے سے تھی، چابی پہلے سے تھی، تالا بعد میں سامنے آیا۔ اسی بات کو اللہ نے قرآن میں فرمایا ان مع العسر یسرا، 2 مرتبہ ایک ہی جگہ فرمایا فان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا، جی ہاں، کہ تنگی کے ساتھ آسانی، تنگی کے ساتھ آسانی، مشکل کے ساتھ اس کا حل، بیماری کے ساتھ اس کا علاج۔ لیکن ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، ہم انزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے، اس کا حل ڈھونڈ نہیں پاتے، کیونکہ ہم ذہنی طور پر وہاں وہ جس انداز میں اس کو سوچنا اور اس کا حل ڈھونڈنا چاہیے ہم کرتے نہیں، ہم کچھ اور کرنے لگتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ جو لیول ہے نا اللہ کی ذات پر بھروسے کا، آپ کا رب بھی وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کا رب ہے۔ جی ہاں، کتنی عظمت والی بات ہے نا، جو ابراہیم کا رب ہے وہی میرا رب ہے، اور جو ابراہیم کے لیے وعدے تھے وہی میرے لیے ہیں، اور جو موسیٰ علیہ السلام کے لیے وعدے تھے، ان کے لیے خوشخبریاں تھیں، وہی میرے لیے ہیں۔ میرے رب نے ہم سب کے لیے قرآن میں فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔ اس لیے میرے بچے، میرے بھائی، میرے دوست، میری بہن، سارے اپنے معاملات اپنے رب کے حوالے کریں، مطمئن ہو جائیں، ریلیکس ہو جائیں۔ آپ کی ساری پریشانیاں، آپ کی ساری مصیبتیں، آپ کی ساری بیماریاں آپ کے رب کے ایک کن سے ساری ختم ہو سکتے ہیں۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ آپ کے رب کی شان یہ ہے کہ وہ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے اس کو فرماتا ہے ہو جا۔ یہی کن، ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں ڈالے جا رہے تھے تو وہاں بھی کن آیا تھا نا، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ یہ کونی جو ہے نا، یہ کن کا کن مذکر کا صیغہ ہے، کونی مؤنث کا صیغہ ہے، کیونکہ آگ جو ہے وہ مؤنث ہے عربی کے اندر، اس لیے کونی کا صیغہ ہے، یہ بھی وہی کن ہی ہے۔ جی ہاں، جب بندہ اللہ کی ذات پر توکل کرتا ہے تو پھر رب کا کن آتا ہے، پھر کائنات کا ذرہ ذرہ آپ کی خدمت میں لگا ہوتا ہے۔ جی ہاں، بس آپ اپنے رب کے ہو جائیں، آپ کا رب پہلے سے ہی آپ کا ہے۔ اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔